ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اسے دکھلا دے اپنی نشانیاں. بے شک وہ سننے والا ہے اور بے شک وہ بصارت والا ہے اور علیم و خبیر ہے. حضرات محترم، اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے اپنی پاکی کو بیان کرنے کے ساتھ، اپنی سبوحیت کو بیان کرنے کے ساتھ، اپنے نبی کو جو اس نے عظیم معجزہ عطا فرمایا اس معجزے کا ذکر کیا ہے وضاحت کے ساتھ کہ جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سفر معراج کا خود تذکرہ کر رہا ہے، خود بیان فرما رہا ہے کہ میں نے معراج کرایا، میں نے سفر معراج کرایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو مثال کے طور پر واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک 3 سال کا چھوٹا بچہ جو ابھی صاحب اختیار نہیں ہے، جس نے اپنے شعور کو صحیح طریقے سے جانا نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہو کہ میں نے حج کر لیا ہے، میں نے دنیا کے مختلف خطے کا، مختلف کونے کا دورہ کر لیا ہے، میں امریکہ سے بھی آ چکا ہوں، میں برطانیہ کا بھی دورہ کر چکا ہوں، میں چین جاپان گھوم چکا ہوں. ایک 3 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حج بھی کیا، دنیا کے مختلف ممالک کا میں نے چکر بھی لگایا. تو ایک سامنے ایک سننے والا شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانہ ہے، دیوانگی میں ایسی باتیں کر رہا ہے، یہ بچپنا ہے جو بچپن میں جذباتی باتیں کر رہا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر اسی بچے کا باپ جو صاحب اختیار ہو، جو اس بات کے قابل ہو کہ وہ امریکہ کا دورہ کر سکتا ہو، وہ دنیا کے ممالک گھوم سکتا ہو، وہ حج کے ارکان بھی ادا کر سکتا ہو، بچہ نے جب کہا کہ میں نے دنیا گھوما ہے تو ہمیں یہ کہہ کے ٹال دیا کہ دیوانگی میں، بچپنے میں جذبات میں ایسا ہو رہا ہے. لیکن اس سے زیادہ اختیار والے اسی کے باپ نے جب کہا کہ میں نے دنیا کا دورہ کیا ہے، میں نے حج کیا ہے، اپنے بچے کو حج کرایا ہے، میں امریکہ، برطانیہ اور پورے دنیا کے ممالک کا چکر لگایا ہے، تو سننے والے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، وہ ماننے پر، تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، یہ شخص اس لائق ہے، یہ شخص صاحب اختیار ہے. ہو سکتا ہے اس نے حج کیا ہو، اپنے بچے کو کرایا ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کے ممالک کا دورہ کیا ہو، اپنے بچے کو کرایا ہو. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بولنے والے کے اختیار کو دیکھا جاتا ہے، بولنے والے کی طاقت کو دیکھا جاتا ہے، بولنے والے کے پاور کو دیکھا جاتا ہے، بولنے والے کی سمجھ کو دیکھا جاتا ہے. بولنے والا جتنا سمجھدار ہوگا، بولنے والا جتنا وزنی ہوگا، جتنا بڑا صاحب اختیار ہوگا، اس کی بات اتنی ہی زیادہ وزنی معلوم ہوگی، اس کی بات اتنی ہی وزنی ہوگی، اس کی بات اتنی ہی مستند ہوگی، اس کی بات کو اتنا ہی تسلیم کیا جائے گا. ایک بچہ بول رہا تھا، اس کی باتوں کا کسی نے اعتراض نہیں کیا، لیکن اسی بچے کا جب باپ بول رہا ہے سب اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی موسم خود صاحب اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاشرے کو بنایا تھا، ہر چیز کا اشارہ فرمایا تھا. آقا اگر چاہتے تو اعلان کر دیتے کہ میں یہ سفر معراج کیا ہے، میں نے آسمانوں کا سیر کیا ہے، میں نے جنت و جہنم کو دیکھا ہے، میں نے اعمال کا مشاہدہ کیا ہے، میں نے صراط کو دیکھا ہے، میں نے میزان عدل کو دیکھا ہے، میں جس کوثر کا جام پلاؤں گا میں نے اس کوثر کا پہلے ہی مشاہدہ کر لیا ہے. آقا صاحب اختیار تھے، آقا چاہتے تو اعلان کر دیتے، لیکن آقا سے زیادہ کوئی صاحب اختیار ہے، وہ صاحب حیثیت، وہ صاحب اختیار جس نے آقا کو بھی صاحب اختیار بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آقا کے اعلان کرنے سے پہلے ہی اللہ نے خود اعلان فرما دیا، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر کے دنیا کے تمام آدمیوں کا، تمام منکرین کا، تمام مخالفین کے زبان کو بند کر دیا ہے کہ خبردار شک و شبہ نہ کرنا، خبردار ذرا بھی تعامل نہ کرنا واقعہ معراج میں. اس لیے کہ واقعہ معراج جو پذیر ہوا ہے وہ واقعہ کرانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اتنا با اختیار ہے کہ چاہے تو 1 منٹ کو 3 سال میں بدل دے، کروڑوں سال میں بدل دے، اور وہ چاہے تو کروڑوں سال کو سمیٹ کر کے 1 منٹ بنا دے. وہ اتنا صاحب اختیار ہے. حضرات محترم، یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے اعلان فرمایا کہ میرے اعلان سے بڑا کوئی اعلان نہیں ہو سکتا ہے، مجھ سے بڑا کوئی ثابت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں
کہ واقعہ معراج آخر پیش آیا تو کیوں پیش آیا؟ حضرات محترم، آج دنیا کے تمام مسلمان جس میں ہم اور آپ شامل ہیں گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کے سوا پوری کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرات محترم، کیا ایک مسلمان یہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے؟ کیا ایک مسلمان یہ گواہی نہیں دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ بھلا تو بتائیے تو صحیح کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا پوری دنیا میں پوری کائنات میں کوئی معبود نہیں، آپ یہی گواہی دیتے ہیں، لیکن کیا آپ نے دنیا کو دیکھا ہے؟ آپ نے کائنات کے چپے چپے کا جائزہ لیا ہے؟ میرے دوستو، اس کائنات کی بات تو دور ہے، اس پوری دنیا میں بھی ہم گھومے نہیں ہیں، اس پوری زمین کا بھی ہم نے چکر نہیں لگایا ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ امریکہ میں کتنے شہر ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں، کس نسل و بھید سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں تو اس دنیا کی خبر نہیں ہے، ہم تو اتنے کم واقفیت رکھتے ہیں کہ خود ہمارے ضلع کے اندر کہاں کیا کیا چیزیں ہیں اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے، کہ پوری دنیا پوری کائنات کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب ہمیں زمین ہی کے بارے میں مکمل پتہ نہیں ہے تو کائنات تو اتنی بڑی شے ہے کہ آیا ہے کہ اس کائنات میں جو کہکشاں ہیں، ان کہکشاؤں میں جو چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں، ان ایک ستاروں میں اس طریقے کی ہزاروں زمینیں رکھی جا سکتی ہیں، ایک تارا اور ستارہ کے اندر جب ہزاروں زمینیں سما سکتی ہیں تو بھلا بتائیے تو صحیح کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، یہ کتنا عظیم الشان کائنات ہے، تو بھلا تو ہم نے دنیا ہی نہیں دیکھا ہے، پھر یہ ماورائے اسپیس عرش عظیم اور مکان اور لامکان، ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ کیا ہم نے پوری کائنات کو دیکھا ہے؟ جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ گھر میں لوٹا ہے یا نہیں، تو آپ اسی وقت کہیں گے، کوئی بچہ اسی وقت کہے گا کہ گھر میں لوٹا نہیں ہے جب اس نے گھر کے کونے کونے کو چھان مارا ہو، بغیر دیکھے ہوئے اگر کہہ دے کہ گھر میں لوٹا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے استاد اس پر پھٹکار لگائیں گے، اس کے والدین اس کو ڈانٹیں گے کہ تم تو کہہ رہے تھے گھر میں لوٹا نہیں ہے، میں جا کر کے دیکھا ہوں کہ کونے میں لوٹا رکھا ہوا ہے، چوکی بینچ کے نیچے لوٹا رکھا ہوا ہے، پتہ یہ چلا کہ تم اسی وقت یہ کہہ سکتے ہو کہ لوٹا نہیں ہے جب تم نے گھر کے چپے چپے کو دیکھ لیا ہے۔ ہم گواہی یہ دیتے ہیں کہ کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے، کیا ہم نے کائنات کو دیکھا ہے؟ کائنات کے چپے چپے کو دیکھا ہے؟ ہم نے تو دنیا ہی کو نہیں دیکھا ہے، کائنات کو کیسے دیکھیں گے؟ تو پھر ہم یہ کیسے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ تو میرے دوستو، ہم اس طرح اعلان کرتے ہیں کہ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، اس طرح سے جو تجھ کو خدا مان لیا ہے۔ ہم جو گواہی دیتے ہیں وہ ہماری گواہی براہ راست نہیں ہے، بلکہ ہماری گواہی شہادت اور شہادت ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن نبی محترم نے اپنی آنکھوں سے کائنات کے چپے چپے کا نظارہ کیا ہے، کائنات کی ایک ایک جگہوں کو دیکھا ہے اور رب قدیم کو دیکھا ہے، انہوں نے میدان محشر کو دیکھا ہے، قبر کے عذاب کو دیکھا ہے، جنت و جہنم کو دیکھا ہے، تو ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن میرے آقا نے دیکھا ہے، تو ان کی گواہی کو مان کر کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، اس طرح سے یہ خود کو خدا مان لیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی دولت سے مشرف فرما کر کے کہا کہ نبی معظم، تم تو قبر کی خبر دیتے ہو، تم تو غیب کی خبر دیتے ہو، تم تو آسمانوں کا پتہ دیتے ہو، تم تو ماورائے آسمان کا پتہ دیتے ہو، تم تو جہنم سے ڈرانے گئے ہو، تم تو جنت کی بشارت دے رہے ہو، تم تو حوض کوثر کا جام پلانے والے ہو، کوثر کے تعلق سے رغبت دلاتے ہو، ان چیزوں کے بارے میں تم دنیا میں اعلان کرتے ہو، دنیا والوں کو پیغام دیتے ہو، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آؤ حوض کوثر کو پہلے ہی دیکھ لو، آؤ جنت کا پہلے ہی دیدار کر لو، جنت کا پہلے ہی دیدار کر لو، جہنم کا پہلے ہی مشاہدہ کر لو، قیامت کے اس بھیانک منظر کا پہلے ہی معائنہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبوب تم سب سے بڑے گواہ ہو، لوگ تم پر گواہی دیں گے لیکن تم اصل گواہ ہو، اس لیے تمہارا ان چیزوں کا معائنہ کرنا ضروری ہے، تمہارا دیکھنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا اور بلانے کے بعد ان تمام چیزوں کا دیدار کرایا۔ چونکہ وقت کی گنجائش کم ہے ورنہ گھنٹہ لگ جاتا
لیکن بات ختم نہیں ہوتی اور آپ لوگوں کی توجہ نہیں بھٹکتی. لیکن میں کچھ مختصر وضاحت اور کر دوں کہ قرآن عظیم فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. حضرات محترم، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی معراج کی رات، آپ نے جنت و جہنم کو دیکھا، مکان کو دیکھا، لامکان کو دیکھا، وہاں آپ نے سیر کیا جہاں لامکان بھی لامکان ہو گیا تھا. ساتھی محترم، تو قرآن عظیم جو واقع معراج کو بیان فرما رہا ہے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے ذریعے سے صرف یہ کیوں کہہ رہا ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو قرآن عظیم تو ان آیات میں صرف اتنا بیان کرتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرایا. یہ بڑے ہی پتے کی بات ہے، بڑے ہی مفتی کی بات ہے، اور ایک ایسا جواب ہے یہ جواب آپ لوگوں کو آج ہی آگے جانا چاہیے تاکہ پھر آپ کو کوئی برگلانے کی کوشش نہ کرے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن عظیم میں صرف سفر کا کتنا تذکرہ ہے. مسجد حرام یعنی کعبہ شریف سے لے کر کے مسجد اقصی عام طور پہ بیت المقدس کو کہا جاتا ہے، ورنہ علماء کرام نے اس کی بھی وضاحت کی ہے اقصی سے مراد وہ انتہا جگہ ہے کہ وہاں سے آگے کوئی سجدہ کر ہی نہیں سکتا ہے. حضرات محترم، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہی کا تذکرہ کیوں قرآن عظیم میں کیا گیا، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ممتحن امتحان لیتا ہے تو انہی چیزوں کا امتحان لے گا جن کو بچوں نے پڑھا ہو. مثال کے طور پر کسی بچے نے 5 پارہ قرآن مجید پڑھا ہے، اتنا ہی کا وہ امتحان لینا چاہ رہا ہے تو اس نے اپنی کیفیت کو درج کرائی ہوگی. جب ممتحن آئیں گے تو 5 پارہ کے اندر ہی ان سے سوال کیا جائے گا. اگر کسی نے 5 پارے کی تیاری کی ہے، 10ویں پارے کے تعلق سے اس سے پوچھا جائے گا تو کہا جائے گا کہ ممتحن کا شاید دماغ خراب ہو گیا ہے. بچہ اگر تعلیم ادب پڑھا ہے، اگر بغدادی قاعدہ پڑھا ہے، دیگر فلاں کتابوں کو پڑھا ہے تو ان سے وہی سوالات ہوں گے جن کتابوں کو بچوں نے پڑھا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچوں سے اس کے مواد کے علاوہ، اس کے نصاب کے علاوہ سوال کر دیا جائے. میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے محترموں، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے. وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ معراج کا انکار کریں گے، معراج پہ لوگ چیمی گوئیاں کریں گے اور وہ اللہ کی قدرت کا انکار کریں گے، نبی کی عظمت کا انکار کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر نہیں فرمایا، آسمانی سفر کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اسی چیز کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا جس کو لوگوں نے دیکھا ہو. بیت المقدس کو لوگوں نے دیکھا ہے، دنیا والوں نے دیکھا ہے. بیت المقدس کے منبر و محراب کو دیکھا ہے، اس کے صحرا کو دیکھا ہے، اس کے در و دیوار کو دیکھا ہے، اس کی ساخت کو دیکھا ہے. کہ دنیا والے ضرور سوال کریں گے کہ بیت المقدس کیسا ہے. حضرات محترم، اور اگر میرے آقا اور یا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ جس نے اپنے بندوں کو آسمان رکھ کر اس کے اوپر سے بھی سیر کرائی تو دنیا والے کہتے کہ ٹھیک ہے، یہ کہنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے آسمانوں کا سیر کیا، لیکن میں نے تو آسمان دیکھا نہیں ہے، دنیا میں کسی نے دیکھا نہیں ہے، میں کیسے مانوں کہ آسمانوں کا سیر کیا ہے یا آسمان کی یہ سب باتیں ہیں. حضرات محترم، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی. اس لیے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی دولت سے مالا مال ہوئے تو کافروں نے انکار کیا اور کافروں نے کہا کہ آپ نے اگر معراج کیا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے ہیں تو بھلا بتائیے تو صحیح کہ مسجد اقصی کا گنبد کیسا ہے، اس کا مینار کیسا ہے، اس کا در دیوار کیسا ہے، اس کا صحن کیسا ہے، وہاں کے گلی کوچے کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو حضور کے سامنے کر دیا اور آپ یہ ایک وضاحت بتانے لگے. اتنا ہی نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگوں نے کہا تھا کہ مسجد اقصی کے در و دیوار کیسے ہیں. جب آقا نے یہ بتا دیا تو کفار مکہ نے یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ ہاں ایک اور بات ہوئی تھی کہ ایک قافلہ یہاں سے تجارت کے لیے بیت المقدس گیا ہے، وہ قافلہ آنے والا ہے. اگر تم نے سفر معراج پر وہاں کا سفر کیا ہے تو بتاؤ کیا تم نے اس قافلے کو دیکھا ہے، اس قافلے کی حیت کیا تھی، اس میں لوگ کون تھے، وہ کب آنے والا ہے، قافلہ آنے والا ہے، ذرا اس کا پتہ تو بتا دو کہ وہ قافلہ کب آئے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے اس قافلے کو دیکھا ہے، اس کی حیت مجھے
हज़रत मोहतरम और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक तरफ सूरज निकलता होगा, दूसरी तरफ वो काफिला दाखिल होगा। हज़रत मोहतरम आया है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने नमाज फजर अदा की और फजर की नमाज अदा करने के बाद सहाबा किराम इंतजार कर रहे हैं कि अब सूरज निकलेगा, तब सूरज निकलेगा। सूरज निकल नहीं रहा है, सूरज निकलने में ताख़ीर हो रही है, जो टाइम था सूरज निकलने का उसमें ताख़ीर हो रही है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर क्या वजह है कि सूरज नहीं निकल रहा है? आका फरमाते हैं कि सुनो, मैंने काफिरों से कहा था, मैंने मक्का के काफिरों से कहा था कि काफिला परसों आएगा और सूरज निकलने के वक्त ही आएगा। काफिला को अड़चन पड़ गया है, काफिला में ताख़ीर हो गई है, इसलिए मैंने सूरज को मना कर दिया है कि खबरदार काफिला आने से पहले तुम्हें तुलू नहीं होना है। कुर्बान जाइए आका की अदब शान पर, आका के इख्तियार कुल पर। हज़रत मोहतरम आका ने इरशाद फरमाया कि काफिरों ने दो आदमियों को पहाड़ पर बिठा दिया है कि तुम देखना कि सूरज कब निकलता है और काफिला कब आता है। इन दोनों में से अगर कोई भी पहले आ जाए तो हम बताएंगे, तो हम पूरे मक्का में ऐलान करेंगे कि नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद झूठे हैं। लेकिन हुआ यूं कि एक तरफ से सूरज निकल रहा है, एक तरफ से काफिला रुनुमा हो रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये मेरे आका की अज़मत शान है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ उन्हीं सफर का तज़किरा किया जो लोगों के मुशाहदा में है, जिसके ताल्लुक से लोग पूछ सके। वरना अगर आका फरमाते कि मैंने आसमानों का सफर किया है इब्तिदा में, तो फिर लोग कहते कि ये तो बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। ये कुरान अज़ीम का एजाज़ है, ये कुरान अज़ीम की बलागत है। अब इसमें बाद के सफर का सबूत कैसे है उसको भी जरा मुलाहज़ा फरमाएं। अब जब काफिर इस बात का यकीन करेंगे, कोई इनकार करने वाला जब ये यकीन कर लिया दलाइल की रोशनी में कि मोहम्मद ने बैतुल मुक़द्दस का सफर किया था रात के एक मुख्तसर हिस्से में, हालांकि मक्का से मुल्क शाम का जो सफर है वो तकरीबन 3 महीने का सफर है। तो जो कोई आदमी 3 महीने का सफर एक सेकंड में या एक रात ही कह लीजिए उनके मुताबिक अगर तय कर सकता है, तो जब ये मान लेगा आदमी कि एक दिन में या एक पल में कोई 3 महीने का सफर तय कर सकता है, यकीनन वो ये मानने पर भी मजबूर हो जाएगा कि जो रब इतना करवा सकता है वो रब जन्नत की भी सैर करवा सकता है, वो जहन्नम की भी सैर करवा सकता है। जो रात के मुख्तसर हिस्से में 3 महीने का सफर तय करवा सकता है, वो रब इस बात पर कादिर है कि वो आसमान की भी सैर करा सकता है, वो आसमान आसमान की भी सैर करा सकता है, वो अर्श अज़ीम की फर्शों की भी सैर करा सकता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह।